من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي كسرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير طه وياسين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولا ثقلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صلوات علیہ. سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 4 کا آخری حصہ اور آیت شریف 5 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. قرآن شریف میں جناب سید کونین کا ذکر خداوند عالم نے مختلف آیات شریفہ میں اور مختلف طریقوں سے فرمایا ہے. انہی آیات نزول شانیت زہرا میں سے ایک یہ آیت شریفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت کا پیغام کافی طولانی اور طویل ہے، اور افسوس کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ آپ کی سمے خراشی، ویسے بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے. آج جو ہے تھوڑا سا مجبوری ہے، اس لیے بالکل بھی نہیں. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کی محفل میں تشریف فرما تھے. اس محفل نورانیہ میں، محفل اصحاب میں رسالت مآب نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں بتاؤں میری بیٹی کا مقام کیا ہے. صحابہ یہ ایک الگ ٹاپک اور موضوع ہے جی، کہ الفاطمہ تو عند الصحابہ، بی بی کا صحابہ کے نزدیک کیا مقام ہے، صحابیات کے نزدیک. میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور ایک الگ موضوع ہے، اس کے تحت گفتگو نہیں ہو سکتی. بہر کیف صحابہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ہم شائق اور شوقین ہیں، خواہش مند ہیں، آپ بیان فرمائیے آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، فلما اسری بی الی السماوات، جب خداوند عالم نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، شب معراج کی بات ہو رہی ہے، جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی
सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर जब मैं पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिब्राईल मेरे पास एक तोहफा लेकर आए। खुदावंद आलम की तरफ से हदिया और तोहफा लाए, मेरे दस्ते मुबारक पर रखा। मैंने देखा ये तफाह बहिश्ती है, यानी सेब बहिश्ती है, बहिश्त का सेब है, जन्नत का तफाहा है। तो मेरे हाथ में जब आया, उसकी नूरानियत इतनी थी, उसकी दरख्शंदगी, उस तफाह बहिश्ती की नूरानियत, चमक दमक और दरख्शंदगी इस कदर थी कि आंखों को चकाचौंध कर रही थी। नाराज और चुप दोस्तों। लिहाजा मैंने अर्ज की, या इलाहुल आलमीन व या सय्यदी व मौलाई मा तफ़अल बे, मैं क्या करूं, मैं इस तफाखा को और मैं इस सीब को, मैं इस तोहफे खुदाबंदी से क्या करूं। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त व हबीबी, ऐ मेरे हबीब, इस बहिश्ती सेब को तनावुल फरमाइए। तो मैंने जिब्राईल से पूछा, ऐ जिब्राईल, क्या तोहफे खुदाबंदी को खाया जाता है, तनावुल किया जाता है? तो जिब्राईल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसको खाइए, इसको तनावुल फरमाइए। कैसे तनावुल करूं, कैसे खाऊं? फरमाया, इसको दो नीम कीजिए, इसके दो हिस्से कीजिए। फरमाते हैं जब मैंने उसको दो हिस्से किए तो उससे एक नूर निकला जिससे जमीन भी रोशन हो गई, आसमान भी रोशन हो गई। सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। दो नीम, दो लख्त किया उस सेब को, दो हिस्से उसके बिल्कुल दरमियान से वसत। आसमान की तरफ नूर चमका, आसमान रोशन हुए, जमीन रोशन हुई। मैंने कहा, ऐ जिब्राईल, ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है, ये ऐसा क्यों है? इरशाद फरमाया, ऐ रसूल खुदा, ऐ अल्लाह के हबीब, ये आपकी बेटी फातिमा का नूर है, ये आपकी मुअज़्ज़मा बेटी फातिमा का नूर है। वक्त नहीं है मैं ज़्यादा इसकी तफसील में जाऊँ कि जनाब सय्यदा इस्लामुल्लाह अलैह के वजूद मुक़द्दस नूरानी है, ज़मीनी नहीं है, बल्कि ही हूर इंसिया, बल्कि ये आसमान से आई हुई इंसानी शक्ल में हूर है। इस पर वक्त नहीं है मैं बयान करूँ क्योंकि ये बीबी का लक़ब है, हूर इंसिया। खैर, इरशाद फरमाया, मेरी बेटी का नाम क्या है? फरमाया, क़ीला लहा फिल अर्ज़ीन फातिमा व फिस समावात मंसूरा। आपकी बेटी को जमीन पर फातिमा कहते हैं, आसमानों पर मंसूरा कहते हैं। तो हबीब खुदा ने फरमाया, मंसूरा क्यों कहते हैं, मंसूरा क्यों कहते हैं, यानी मदद करने वाली क्यों कहते हैं? फरमाया, ये आपकी मुअज़्ज़मा बेटी, ये आपकी मोहतरमा बेटी, ये नूर मुक़द्दस इलाही इतनी अजीम है कि जिसकी मदद से सारे इंसान बहिश्त बरी की दीनत बन जाएंगे। अच्छा, इसको फातिमा क्यों कहते हैं? अर्ज की इसलिए कि फातिमा फातिमा से मुल्हक है, मुश्तक है, निकला हुआ है। फातिमा के मानी होते हैं किसी को बचा लेना, बचाने वाली, यानी वो हस्ती जो अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बों को बहिश्त से की तरफ जागुज़ीर कर दे और जहन्नुम से बचा ले, उसे फातिमा कहते हैं। इस तरह समझ नहीं आई सहाबा को। उन्हें कहा, या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी मजीद वजाहत फरमाएं, थोड़ी सी मजीद हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएं ताकि हम इस बात को समझ सकें। तो आपने फरमाया, मेरी बेटी का नाम है ज़हरा, एक लक़ब है बीबी का। वक्त नहीं है बयान कीजिए। 18 नाम है बीबी के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हैं। कुछ लोग कहते हैं 9 नहीं, 18 नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब सय्यदा के रखे हैं, अपने हबीब की लिसान ताहिर से रखे। उनमें से एक नाम ज़हरा है। एक नाम क्या है? ज़हरा। ज़हरा क्यों कहते हैं? फरमाया, इसलिए फलम्मा अशरकत अज़ाअत समावात वल अर्ज़ीन, जब ये नूर चमका, इस नूर की दरख्शंदगी और चमक की वजह से आसमान भी रोशन हुआ, जमीन भी रोशन हो। ये कब हुआ? ये उस वक्त हुआ जब इमाम बाक़िर साहब फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने जमीन और आसमान को, सब चीजों को खल्क कर लिया। खुलिकल मलाइकतो, मलाइका खल्क हो चुके, वल अर्ज़ीन वस समावात, जमीन और आसमान
خلق ہو چکے تھے، خداوند عالم نے چاہا ان کا امتحان لیا جائے، ان کی آزمائش کی جائے، ان کو کٹہرے امتحان میں لائے جائے۔ وَأَرَادَ اللَّهُ يَبْلُوَهُمْ، خدا نے چاہا کہ ان کو ابتلا کرے، ان کو مبتلا کرے، ان کے امتحان لے۔ آسمانوں کا امتحان الگ وقت نہیں ہے بیان کروں کیا تھا، لیکن ملائکہ کا امتحان ہوا کیا؟ ان اللہ نازل علیہم سحاب من الظلم، خداوند عالم نے آسمانوں سے ملائکہ پر ایک تاریکی کا بادل چھا گیا، ہر طرف بادل ہی بادل، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ملائکہ بلبلا اٹھے، چیخ اٹھے، عرض کیے بار الہ، اے خداوند عالم، روشنیوں میں تیری عبادت کرتے ہیں، درخشندگی میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا ہے کہ اندھیروں میں کیسے عبادت کی جاتی ہے، کیسے تیری تسبیح کی جاتی ہے، کس طریقے سے تیرا نام لیا جاتا ہے۔ تو کائنات کے نبی نے فرمایا اشرقت اضاءت السماوات والارضین، خداوند عالم نے میری بیٹی کے نور کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک مشعل کی صورت میں لٹکا دیا۔ اشرقت السماوات والارضون، جیسے ہی فاطمہ کا نور زمین و آسمان کے مابین آیا، زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن ہو گئی۔ صلوات پڑھ لیں بی بی کی ذات میں۔ وغاشیت ابصار الملائکہ، ملائکہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وخرت ملائکۃ اللہ ساجدین، اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ خرت عام سجدہ نہیں ہوتا، عام جو سجدہ ہوتا ہے اسے قرآن کریم نے سجدے سے تعبیر نہیں کی، خرہ سے تعبیر نہیں کیا۔ جو ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں اس کو خداوند عالم نے سجدے سے تعبیر کیا ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یا اور آیات میں فرمایا فَيَسْجُدُونَ، اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ سجدہ وہ ہوتا ہے جو ہم اور آپ سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، یعنی اپنے اختیار سے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں، اپنے اختیار سے مصلی عبادت بچھاتے ہیں، اپنے اختیار سے آپ اپنے سامنے، اپنی جبین کے سامنے، اپنی پیشانی کے سامنے تربت سید الشہداء رکھتے ہیں۔ اس سے عربی زبان میں خرہ نہیں کہتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، بس 2-4 منٹ کے بعد میں تو جا رہا ہوں، زیادہ اس وقت مجھے گاڑی میں ہونا چاہیے تھا جبکہ میں ممبر پہ ہوں۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ یہ سجدہ جو عام حالت میں کیا جاتا ہے اس کو سجدے اختیاری کہتے ہیں۔ انسان اپنے اختیار سے سجدہ کرتا ہے، چاہے تو سجدہ کرے، چاہے سجدہ نہ کرے، چاہے نماز پڑھے چاہے نماز نہ پڑھے۔ لیکن رسالت مآب نے یہ جملے ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا غاشیت ابصار الملائکہ، جیسے ہی میری بیٹی کا نور چمکا، ملائکہ کی آنکھیں بند ہو گئیں، چکا چوندھ ہو گئی۔ وخرت ملائکۃ اللہ ساجدین، اور ملائکہ خود بخود سجدے میں گر گئے، یعنی کسی نے حکم نہیں دیا سجدے میں گر جائے۔ میں مقایسہ نہیں کر رہا، نہ موازنہ کر رہا ہوں، نہ میری کوئی جرت ہے کہ میں کسی کے ساتھ موازنہ کروں، موازنہ نہیں ہے، لیکن عظمت زہرا پر اس سے بڑا جملہ میں ہدیہ نہیں کر سکتا آپ کی خدمت عالیہ میں۔ ارشاد فرمایا خدا نے یہ نہیں کہا کہ جھکو زہرا کو، یہ نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی نور چمکا خرت ملائکۃ اللہ ساجدین، ملائکہ خود بخود سجدے میں گر گئے، یعنی کہا نہیں کسی نے، حکم نہیں دیا، بلکہ خود سجدے میں گرے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے نا، اب مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں اور یہ کہنا چاہیے کہ آدم اور ہے اور زہرا اور ہے۔ آدم وہ ہے جس کو سجدہ کرانے کے لیے خدا کہتا ہے اے ملائکہ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، جھکو، تب ملائکہ جھکے۔ لیکن سجدہ کے سامنے اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ جیسے ہی نور چمکا خرت ملائکۃ اللہ ساجدین، ملائکہ خود سجدے میں گر کر کہتے ہیں یا الہ العالمین و یا رب العالمین ما ھذا النور، اے خدایا یہ کون سا نور ہے، یہ تو ہمیں خدا کا نور لگتا ہے۔
تو تیرا نور لگتا ہے، بلکہ اگر اس سے بڑھ کر کہوں تو مجھے معاف نہیں کریں گے اور جام بھی نہیں چھلکنے چاہیے۔ اس لیے کہ روایت میں علامہ شیخ صدوق نے لکھا ہے، شیخ صدوق ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس میں، جنت اعلی میں، جنت بہشت بری میں ایک دم ایک نور چمکے گا، یک دم ایک نور ہوگا۔ وہ بہشت جو عالم نورانی ہے وہ مزید نورانی تر ہو جائے گا۔ دیکھیے وہاں پر بھی بہشت بری میں یہ مادہ نہیں ہے، عالم مادہ نہیں ہے وہ، یعنی یہ دنیا کا سورج اور چاند وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کی چیزیں ختم ہوں گی تب قیامت آئے گی نا، پہلے تو قیامت نے نہیں آنا خوب۔ تو یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں، پھر یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ بہشت خود نور ہے، جنت نور ہے، لیکن اس نور میں پھر ایسا نور ہے جو اس نور کو ایسی درخشندگی دے رہا ہے کہ لوگ حیران اور پریشان ہیں۔ بلکہ روایت کے علامہ نے جملے یہ لکھے ہیں کہ ان اہل الجنت فی الجنت یتنعمون واہل الجہنم فی الجہنم یعذبون، کہ جنت والے جنت میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے، واہل جہنم بغض زہرا میں جل رہے ہوں گے، یہ کہہ سکتا ہوں، واہل الجہنم یعذبون، وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، جل اور بھون رہے ہوں گے جہنم میں۔ اتنے میں فَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ فَأَشْرَقَتِ الْجَنَّةُ، جنت مشرق ہو جائے گی، مزید درخشندگی اور روشنی آ جائے گی۔ تو لوگ پوچھیں گے ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے جو اس بہشت کو بھی مزید نورانی کر رہا ہے؟ لفظ ہیں روایت کے لفظ یہ ہیں کہ ان کو یہ ندا دی جائے گی، ان کو یہ جواب دیا جائے گا، یہ نہ سورج کا نور ہے، نہ چاند کا نور ہے، نہ کسی اور چیز کا نور ہے، نہ کسی ملک یا کسی کروب کا نور ہے، بلکہ مازح علی بفاطمہ، مازح علی بفاطمہ، امیر المومنین نے بی بی کے ساتھ کلام کیا ہے، گفتگو فرمائی ہے، ھذا نور ظاہر من ثنایا فاطمہ، یہ وہ نور ہے جو بی بی کے دندان مبارک کا نور ہے۔ تو میں عرض کروں گا بی بی کے دندان مبارک کا نور وہ ہے جو بہشت میں نورانیت پیدا کرتا ہے۔ یہاں پہ دندان مبارک کی بات نہیں ہے، بلکہ کائنات کے نبی نے فرمایا میری بیٹی کا نور مشعل کی صورت میں آسمان پر جب لٹکایا جائے گا تو اتنی درخشندگی اور نورانیت ہوگی کہ ملائکہ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ملائکہ خود سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے یا الہ العالمین یہ کس کا نور ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے خدا نے طلوع کر لیا ہے۔ اور وہاں بھی یہ جملے علامہ نے لکھے فقد اطلع ربنا، کیا ہمارا رب طلوع کر چکا ہے، کیا ہمارا خدا آ چکا ہے؟ تو روایت کے جملے ہیں نا، خدا وجود نہیں رکھتا، وہ آنے جانے والی چیز نہیں ہے، وہ جگہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا نور ہے؟ دونوں روایتوں میں جملے ارشاد فرمایا یہ سید کونین کا نور ہے، جس کے نور کی وجہ سے زمین و آسمان کائنات روشن ہے اور ہر طرف نوری نور ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ میں کہوں گا یہ چند افراد ہیں کہ جو خریت کی منزل پہ فائز ہیں، یا مجھے زہرا نظر آتی ہیں یا علی کا بابا ابو طالب نظر آتی ہیں۔ وہ وقت نہیں ہے میں اس کے ساری بیان کروں۔ ایک لوح آئی ابو طالب کے دستے مبارک پر، اس لوح پہ لکھا ہوا تھا خصصتما بالولد طاہر الزکی المجتبى رضی فاسمہ من شامخ علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، آپ کو مبارک ہے، خصصتما بالولد طاہر الزکی، ہم نے تمہیں طاہر اور زکی بچہ دیا ہے جس کو زمین اور آسمان پر علی کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ لوح میرے مولا ابو طالب کے دستے مبارک پر آئی، خر ابو طالب فی السجدۃ الہیہ، فوراً سجدے میں گرے اور خود بخود گرے اور کہا اے خدایا تیرا بہت بہت شکر ہے، تو نے مجھے علی کا باپ بنا دیا۔ لہذا دو ہستیوں کے سامنے کائنات جھکی ہے، جھکائی نہیں گئی، ان لفظوں پہ توجہ کریں، خود جھکی ہے۔
یا سیدہ کے سامنے یا ابو طالب کے سامنے، اور فرمایا یا الہ العالمین و یا رب العالمین ما ھذا النور، یہ کون سا نور ہے، یہ کہاں سے نور آیا ہے؟ تو حق تو یہ بنتا تھا نا کہ خداوند عالم کہتا مثلا یہ فلاں نور ہے، یہ فلاں نور ہے، نہ، فرمایا ھذا نور من نوری، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ھذا نور من نوری، یہ میرے نور کا حصہ ہے، ھذا نور من نوری، میرے نور کا حصہ ہے۔ خدایا پھر یہ نور ہم کیسے دیکھیں، کیسے مجسم ہوگا؟ فرمایا خلقتہ من صلب نبی من انبیائی، زمین پر اس کو اپنے نبیوں میں سے ایک عظیم نبی کے صلب سے ظاہر کروں گا۔ یہی بیان فرمایا جہاں سے میں نے بات شروع کی وہاں ختم کر دی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں نے وہ سیب بہشتی کھایا، میرے سامنے وجود کے سامنے میرے دست مبارک پر ایک نور آیا اور اللہ کی آواز آئی، اے میرا حبیب جا خوش ہو جا، میں اپنی طرف سے تجھے فاطمہ کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ تحفہ لے کر کے اللہ کے حبیب زمین پر آئے، اور جس شب جس رات بی بی دو عالم کے نور نے مکہ معظمہ کو منور کیا، دو ہستیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ پورا مکہ منور ہو گیا، اتنا نورانی کہ در و دیوار سے چھن چھن کر نور آ رہا تھا، کرنیں جب حیوانات کو گولیاں عطا ہوئیں، جب حیوانات نے اللہ کی تسبیح زبان سے کی، یا مصطفیٰ کی آمد پہ کی یا زہرا کیا، اور کائنات کے نبی نے فرمایا، ختم آخری بات، فرمایا اے خدیجہ قیامت کے دن کل اللہ رب العزت فخر اور مباحات کرے گا چند انوار مقدسہ پر، ان نوروں میں سے ایک نور وہ ہے جو تیری آغوش کی زینت بنا ہوا ہے۔ اور بی بی فرماتی، حضرت خدیجہ فرماتی، چونکہ مکہ کی عورتوں نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا تھا، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، مجھ سے نفرت کرتی تھیں، جب یہ بیٹی میرے وجود مقدس میں آئیں، جب میری صدف عصمت میں یہ نور آیا، مجھے محسوس یہ ہوتا تھا کائنات میرے گرد طواف کر رہی، گویا محسوس یہ ہوتا تھا پوری کائنات میرے گرد، کیا مطلب؟ یعنی محسوس یہ ہوتا تھا تمام عظمتیں میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، بھئی کیسے نہ جھکے، مجھے دیکھیں۔ فرمایا خداوند عالم نے قرآن میں، آخری جملہ اور میں نے زحمت تمام کر دی، قبلہ مجھے معاف کریں گے، وقت نہیں ہے، شاہ صاحب دستبست آج کر رہا ہوں، صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ میری دعا ہے پروردگار آپ کے برادر عزیز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بی بی دو عالم کو شفاعت نصیب فرمائے۔ فرمایا اے ملائکہ اسجدو لآدم، ملائکہ آدم کے سامنے جھکو۔ حرف مفسر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، خبیر مفسر فرماتے ہیں ملائکہ ملکہ سے مشتق ہے، یعنی ملکہ سے نکلا ہوا ہے۔ ملکہ کا معنی ہوتا ہے طاقتیں، طاقت، قدرت، یعنی یہ صرف نہیں، یہ غلط بات ہے کہ جناب آدم کے سامنے صرف فرشتے جھکے، فرشتے نہیں جھکے، بلکہ تمام طاقتیں آدم کے سامنے جھکی، تمام قوتیں، تمام قدرتیں آدم کے سامنے جھکی۔ کیا معنی؟ یعنی آدم کی افضلیت اور اشرفیت کا اقرار کیا کہ آپ ہم سے افضل ہیں، آپ ہم سے اشرف ہیں، آپ کا درجہ ہم سے بلند ہے۔ حضرت آدم کے سامنے جھکی اور زہرا کے سامنے نہ جھکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بی بی خدیجہ فرماتی ہیں محسوس یہ ہوتا تھا تمام طاقتیں میرے سامنے جھک رہی ہیں، میرا طواف کر رہی ہیں، میرے سامنے خاضع اور خاشع نظر آتی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے ساری طاقتیں میرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، کائنات کی ساری طاقتیں میرے ید قدرت میں ہیں۔ تو کائنات کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے خدیجہ اس لیے کہ آپ کے صدف عصمت میں 11 اماموں کی ماں کا نور آ چکا ہے۔ یہ تمام کائنات آپ کے سامنے نہیں بلکہ میری بیٹی کی نور کے سامنے
جھک کر کہتی ہے اے زہرا تو فخر آدم ہے، تو فخر ابراہیم نظر آتی ہے۔ لہذا جس زہرا کے سامنے کائنات جھکتی نظر آتی ہے، اسی سیدہ کے سامنے حسین ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے۔ اور یہ جملے بھی علماء نے لکھے کہ بطن شریف میں ارشاد فرمایا یا اماں انا عطشان، اے اماں میں پیاسا ہوں، یا اماں انا مقتول، اے اماں میں قتل جفا کا مقتول ہوں۔ اور سید کونین فرماتے ہیں جب یہ نور مقدس میرے صدف عصمت میں آیا میرا دل غمگین رہتا تھا، دل کرتا تھا دھاڑے مار کے رو۔ میں نے پوچھا بابا جان یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ جب سے یہ بچہ میرے صدف عصمت میں آیا ہے جی کرتا ہے میں گریہ کروں میں روں۔ ارشاد فرمایا اے زہرا یہ حسین ہے کہ جس کے نور کو جب خداوند عالم نے خلق فرمایا آدم نے بھی گریہ کیا، ملائکہ نے بھی گریہ۔ حسین نام ہی غم کا نام ہے۔ چونکہ قبلہ نے فرمایا اس لیے میں چند جملے عرض کر رہا ہوں، ویسے ایام آیات ہیں، ایام جشن ہیں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے جملے چند عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹا کہ جس کی آمد سے پہلے سیدہ کونین نے گریہ کی، روئیں، محزون ہوئیں، اور فرمایا بابا جان جب سے یہ بیٹا میری آغوش میں آیا ہے محسوس ہوتا ہے غموں کے پہاڑ میرے دل پہ ٹوٹ گئے۔ کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو محزون نہیں کرتا، غم زدہ نہیں کرتا، اس کو دکھ نہیں پہنچاتا، یعنی ایسا سبب نہیں بناتا کہ بیٹی روئے۔ جب بار بار کہا نا بابا جان کیا وجہ ہے، جیسے اس بچے پر نگاہ پڑتی ہے دل کرتے دھاڑے مار کے رو۔ تو کائنات کے نبی نے فرمایا اے بیٹی اگر تو حوصلہ کر تو میں تجھے بتاؤں۔ فرمایا بابا جان ارشاد فرمائیے اللہ کے حبیب نے اس نہر سے کپڑا ہٹایا، شہرگ حیات سے کپڑا ہٹایا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک طویل زخم کا نشان ہے۔ میں نے کہا بابا جان یہ کس کا نشان ہے؟ فرمایا یہ پیاسا شہید ہوگا۔ پھر بی بی فرماتی ہے مختلف بدن مطہر پر نشانات مجھے دکھائے، خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ میں نے کہا بابا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے زہرا اگر یہ حسین نہ ہوتا میری کشتی نہیں بچ سکتی، اگر یہ حسین نہ ہو میرا دین نہیں بچ سکتا۔ بابا جان پھر میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا زہرا حسین پر گریہ کر، رویا کر۔ اور جب تک زندہ رہی سیدہ کونین روتی رہی اور فرمایا بابا میں تو روتی ہوں لیکن میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، کوئی ہے جو میرے بیٹے پر روئے؟ آپ کی بشارت دی اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کو۔ فرمایا ہاں اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا، ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی مستورات اس کی بہنوں کے پردوں کو روئیں گے۔ اور میں یہ جملہ کہہ کر میں آپ کو زحمت کو تمام کروں اور آخری بات فرمایا اتنا عزیز تھا حسین زہرا کو، اتنا اچھا اور پیارا لگتا تھا، ہر ماں کو لگتا ہے، لیکن حسین کوئی حد سے زیادہ تھا۔ مرتے ہوئے کہا یا علی میرے بعد حسین نہ روئے، یا علی میرے بعد میرا حسین پانی نہ مانگے، اس لیے کہ اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، اس کا دل بھی بڑا نرم ہے۔ اور ایک منظر وہ بنایا کائنات کے امام نے، خود مولا فرماتے ہیں میں قبر پہ بیٹھا ہوا تھا، زہرا کی قبر نے تڑپنا شروع کیا۔ میں نے کہا زہرا قبر میں بھی آرام نہیں ہے؟ فرمایا بھاگ کے جائیے جائیے میرا بیٹا پانی مانگ رہا ہے، زینب سو گئی ہے، اے حسین پانی نہ مانگے۔ میرے مولا فرماتے ہیں امامہ میں نہیں سنبھلا،
جلدی سے میں گھر میں آیا، میں نے دیکھا زینب نے دایاں ہاتھ رخسارے کے نیچے رکھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، حسین کھڑا ہے، کبھی اس طرف ہاتھ مارتے ہیں تو کبھی اس طرف، فرماتے اماں مجھے پیاس لگی ہے، اور اماں مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ دو گرم گرم آنسو زینب کے اس رخسارے پہ گرے، علی ابن ابی طالب کے آنکھ کھل گئی، دس بستاز کرتی ہیں بابا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا دائیں طرف دیکھ۔ اب جب دائیں طرف دیکھا حسین پانی مانگ رہا تھا، اماں پانی پلا۔ میرے مولا کہتے ہیں زینب زہرا کو قبر میں آرام نہیں ہے، حسین کی پیاس میں کہوں گا حسین کو پانی پلایا سیدہ زینب نے، اور کہا اس کے بعد نیند نہیں کروں گی، میرا بھائی پانی مانگے گا میں پانی ضرور دوں گی۔ اس کے بعد حسین کو پانی مانگنے کی مہلت نہ دی۔ بی بی زینب نے پانی آمادہ رکھا، چارپائی کی اس طرف دائیں طرف بائیں طرف، بی بی کاسے بھر کے رکھتی تھی، پیالے بھر کے رکھتی تھی، حسین کو پانی نہ مانگنا پڑے، دائیں دیکھے تو پانی نظر آئے، بائیں دیکھو پانی نظر آئے، آگے دیکھے پانی نظر آئے، پیچھے دیکھے پانی نظر آئے، اور کبھی پانی نہ مانگا، نہ مانگنے کی مہلت آئی، ساری زندگی دعا مانگتی رہی مجھ سے حسین پانی نہ مانگے، کربلا میں آئے پانی نہ مانگا۔ رو تھوڑا سا حسین ابن علی کو، وہ حسین غریب ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ رویا ہے، آسمان رویا ہے، زمین روئی ہے، ہر چیز روئی ہے حسین ابن علی پر، اور جیسے زینب روئی ہے ایسے شاید کوئی نہ رویا ہو، لیکن بی بی دعا مانگتی تھی جب کربلا میں آئے نہ میرا بھائی مجھ سے پانی نہ مانگے، جملے آخری ہے میں تمام کر رہا ہوں، میرا بھائی مجھ سے پانی نہ مانگے۔ کربلا معلی میں آئے 2 محرم پانی نہیں مانگا حسین ابن علی نے، پانی بند ہو گیا، پانی نہ مانگا، علی اکبر شہید ہو گئے، پانی نہ مانگا، عباس کے بازو کٹ گئے، پانی نہ مانگا، علی اصغر کا پانی مانگا لیکن زینب سے پانی نہ مانگا۔ میں قربان تیری عظمت اور تیری پیاس پر، سیدہ خود بیان کرتی ہیں میرا بھائی جب مجھ سے جدا ہوا، مجھ سے دور ہوا، مجھ سے پانی نہ مانگا، میں منہ چھپاتی پھرتی تھی کہیں حسین پانی نہ مانگے، میں مجبور ہوں پیسے پانی پلاؤں گی۔ بی بی فرماتی حسین نے جنگ کی پانی نہ مانگا، اپنا ذوالجناح فرات میں ڈالا پانی نہ مانگا، مشکیزہ بھرا پانی نہ مانگا، پانی نہ لا سکا پانی نہ مانگا، گھوڑے سے گرا پانی نہ مانگا، شبر حسین کے سینے پہ آیا پانی نہ مانگا۔ بی بی فرماتی اب جب میں نے دیکھا حسین ابن علی کو پشت کے بل لٹایا، وَجَالَسَ الشِّمْرُ عَلَىٰ صِدْرِهِ، سینے مبارک پر بیٹھا، پہلی ضرب چلی پانی نہ مانگا، تیسری ضرب چلی پانی نہ مانگا، 7ویں جب ضرب چلی فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ زینب، زینب کی طرف رخ کر کے کہتے اماں کی چاہی پانی پلا، اور زینب مجھے پانی پلا۔ اب جب پانی کا نام آنا تو علی کی بیٹی بیٹھتی بیٹھتی زمین پر بیٹھ گئی، رو کر کہتے حسین قیامت تک تیرا پانی مانگنا نہ بھولوں گی، اور تیری بہن غریب ہے اور میں مجبور ہو گئی، نہ تجھے پانی پلا سکتی ہوں نہ تیرا ہاتھ پاؤں بنا سکتی ہوں، نہیں مانا مانگا پانی۔ ایک یہ محبت ہے، جملہ آخری اور زحمت کو تمام آپ کی محبت کے لیے شاید ایک آنسو آ جائے، میری اور آپ کی آخرت کی انشاءاللہ ضمانت بن جائے، قبر کی زینت بن جائے۔ پھر دوسرا مقام آپ جائیں کربلا معلی میں، جہاں پہ گرا ہے وہاں پہ قتل نہیں ہوا، جہاں پہ قتل ہوا ہے وہاں دفن نہیں ہوا۔ پوچھیں علماء سے ایسا کیوں ہے؟ علماء مقاتل یہ لکھتے ہیں جہاں پہ گرے تھے سید الشہداء ذوالجناح سے زینت ضمیر بنے تھے وہاں پہ قتل نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ اشقیاء لے کر کے آگے تھے اس مقام پر، مقتل اور ہے اور مدفن اور ہے۔ جس مقام پہ آج میرے مولا کا مدفن ہے نا وہاں پہ مقتل نہیں ہے، مقتل چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرماتے یہاں پر سر تو کٹا، تو علماء سے پوچھا گیا پھر اس جگہ پہ دفن کیسے ہوا؟ کہتے شام میں غریبہ زہرا آ گئی، فرمایا بیٹا جب میرا انتقال ہوا تھا
تو چند قدم دور کھڑا ہو گیا تھا اور تو نے کہا تھا اماں بلائے گی تو جاؤں گا. آج میرا ادھار اتار, آج میں یہاں کھڑی ہوں, تو آ میرے قریب آ. علامہ ناصر مہدی جارہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 9 حصوں میں بٹی تھی کربلا کے غریب کی لاش, 9 حصوں میں اٹھی, اپنے ہاتھ پیچھے رکھے, اٹھتے ہوئے بے ماں کے ایک انتظار میں اور ماں کے استقبال میں اس مقام پہ آیا جہاں پہ آج دفن ہے. بی بی فرماتے حسین ہاتھ سامنے کر, کہتے اماں برداشت نہیں کر سکے گی. کہا کیوں؟ فرمایا اماں آج شام غریب ایک بے غیرت آیا تھا, اس نے میرا ہاتھ بھی قلم کر دیا, اماں میری انگلی بھی کاٹ دی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَىٰ الْعَالَمِينَ. کلیل توسل قبول فرما. محمد و آل محمد کے واسطے ناسوں کو بارگاہ قدسیہ میں قبول و مقبول فرما. مومنین مومنات جو مریض ہیں صحت عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مومنین بیمار ہیں شفا یاب فرما. محمد اہل بیت محمد کے واسطے جو مومنین دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما. بالخصوص اس ذکر عظیم کا ثواب, ناسوں کا ثواب, مومنین کی تشریف آوری کا ثواب, نظر و نیاز و لنگر کا ثواب, جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو حساب فرما. خصوصاً قبلہ شاہ صاحب کے برادر عزیز کی روح پرفتوح کو حساب فرما. ان کو محمد اہل بیت محمد کے ساتھ محشور فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آل محمد کا واسطہ ان کے گناہ کبیر اور صغیر سے درگزر فرما. ان کے لواحقین, ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. محمد آل محمد کا واسطہ دیگر مومنین جو دنیا میں نہیں ہیں ان سب کی روحوں کو حساب فرما, سب کی روحوں کو خوشنود فرما. آل محمد کی عزت و شرف کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما. بیوی دو عالم کی محبت ہم سب کے دل میں جائے گزین فرما. محمد و آل محمد کی معرفت اور محبت کا نور عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے امان انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله. اللهم صل على